محبت ایک ایسا لفظ ہے جو ہم نے اچھی طرح سن رکھا ہے، مفہوم سے آگاہ ہے، اور اس لفظ کی معنویت کو جانتے بھی ہیں اور اپنے اندر محسوس بھی کرتے ہیں۔ کسی کے لیے دل میں ترجیح پیدا ہو جانا، بہت سارے لوگوں میں کسی ایک کے لیے پسندیدگی کی کیفیت پیدا ہو جانا، اور پھر اس کا دل میں استقرار ہونا، یعنی وہ پسندیدگی جم جائے دل میں، تو اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے ود کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اور بھی مختلف کلمات لفظ محبت کے لیے استعمال ہوئے۔ عربی لغت میں تقریباً 60 کے قریب الفاظ ہیں جو اس لفظ کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ بہرحال یہ ایک فطری جذبہ ہے، اور جب سینے میں دل ہے تو دل اس جذبے کی آماجگاہ ہے۔ اقبال نے کہا تھا، شیشہ دہر میں مانند مائے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ تو اس کی کرشمہ سازیاں، اس کا اثر، اس کی تاثیرات، اس کے اثرات ہر دل میں موجود ہیں۔ تو دل ہوگا تو کسی کے لیے اس میں رجحان پیدا ہوگا، پسندیدگی آ جائے گی۔ بہت سارے لوگوں میں کسی ایک کو آپ ترجیح دیں گے، اور وہ ترجیح، وہ پسندیدگی جب دل میں استقرار پذیر ہو جائے، جم جائے، ٹھہر جائے، اپنی جگہ پیدا کر لے، تو اسی کو محبت کہتے ہیں۔ اور وہ محبت جب اور زیادہ فراواں ہو جائے تو اس کو ود کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ ودود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، اور جب وہ بہت زیادہ آگے بڑھ جائے تو اس کو عشق کا نام دے دیا جاتا ہے، اور جب وہ حد سے تجاوز کر جائے تو وہ جنون کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ قرآن مجید میں محبت کا لفظ ایک بار نہیں، بار بار استعمال ہوا ہے مختلف مقامات پر۔ احادیث میں محبت کا لفظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ باقی عربی، اردو، فارسی شاعری تو بھری پڑی ہے محبت اور اس کے متعلقات سے۔ یہ طے شدہ ہے کہ جب ہم سینے میں تڑپتا ہوا بےتاب دل رکھتے ہیں تو اس میں ضرور کسی نہ کسی کی چاہت ضرور ہوگی، اس کے بغیر دل رہ نہیں سکتا۔ تو ہمیں اللہ جل شانہ کی، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور کے اصحاب کی، حضور کی اطرت پاک کی، آقا کریم علیہ السلام کی متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے محبت کی تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے، اور ارشاد کیا گیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے چاہتے ہیں اپنے رب کو۔ تو اللہ کی محبت واجبات شرعیہ سے ہے، اسی طرح اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت بھی واجبات شریعت سے ہے۔
ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ کو محبوب سمجھتا ہوں، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ وہ انہوں نے جو اپنی کیفیت تھی وہ حضور کے سامنے رکھی، تو آقا کریم نے فرمایا پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بولے کہ حضور میری اب کیفیت یہ ہے کہ مجھے آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ہمیں الان یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحرائی سفر میں میٹھے پانیوں سے زیادہ ہمیں حضور محبوب تھے، مطلب کیا جان سے زیادہ محبوب تھے۔ صحرائی سفر میں جب زندگی تلخ ہو جائے اور اگر پانی نہ ملے تو بندہ آغوش موت میں اتر جائے گا، تو اس وقت پانی زندگی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ حضور ہمیں ان ٹھنڈے میٹھے پانیوں سے بھی زیادہ محبوب تھے، یعنی زندگی سے زیادہ محبوب۔ اللہ اکبر۔ اس طرح باقی سارے اصحاب کی زندگیاں دیکھ لیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھ لیں تو حضور کے ساتھ ان کی محبت کا علاقہ، حضور کے ساتھ الفت کا ربط و رشتہ، یہ کائنات کا انوکھا باب ہے۔ جان ہے، مال ہے، اولاد ہے، وطن ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ محبت کا ایک انوکھا رنگ دیکھنے کو ملا، وہ یہ کہ آپ جب اپنے پیارے سے، اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہیں تو اس کے آداب کے ساتھ نام لیتے ہیں، اس کے القابات پکار کے اس سے مخاطبت کرتے ہیں، لیکن جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو اس وقت آپ وہ آداب، وہ القابات بھول جاتے ہیں۔ آپ کی ہمسائیگی کے اندر بہت معزز شخص رہتا ہو اور آپ جب بھی اس سے مخاطبت کرتے ہوں تو دو چار القاب، جناب والا، حضرت، محترم، جناب، اور پھر آپ محو کلام ہوتے ہوں، لیکن گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، چور گھس آیا اور اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ مدد کے لیے اس کو پکاریں گے، ہنگامی صورتحال سے آگاہ کریں گے تو سارے القاب آپ کو بھول جائیں گے، آپ کو صرف اس کا جو معروف نام یا لقب ہے وہی یاد رہے گا۔ لیکن یہاں مظہر محبت دیکھیے، جب سارے سوراخ بند کر کے ایک سوراخ بچ گیا، اس میں اپنی ایڑی رکھ لی اور کہا جان عالم اندر تشریف لے آئیے۔ یہ غار ثور کی کہانی ہے اور حضرت عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب یہ بیان کر رہے تھے اور ساتھ رو بھی رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمر یہ ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر لے لے اور یہ ایک رات کی نیکی مجھے دے دے۔ تو کہا کہ جب حضور علیہ السلام اندر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں، آغوش ابو بکر میں حضور نے سر انور رکھا، اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا! ایسے لگ رہا ہوگا جیسے ریحل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ تو حضور آرام فرمانے لگے۔ تو سانپ نے جب سارے سوراخ بند پائے اور جہاں انسانی گوشت دیکھا وہاں ڈنگ مارا، تو اچانک تو چیونٹی بھی کاٹ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا ضرر نہیں ہوتا، لیکن سانپ کا ڈنگ اور پھر زہر بدن میں سرایت کرنے لگا۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے آرام کا اتنا خیال تھا کہ انہوں نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں۔ سانپ کے ڈنگ کی وجہ سے میری ٹانگ میں جنبش آ گئی، حرکت آ گئی تو حضور کی نیند میں خلل آئے گا، تو انہوں نے اپنی ٹانگ کو جنبش کیوں نہ آنے دی؟ مخافت، یہ بخاری کے لفظ ہے،
مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائیں۔ تو ساری توجہات ادھر جڑی رہی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ ہو، اور وہ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہے اور زہر سرایت کر رہے اور بدن میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اور آپ پوری طرح سے فوکس کیے ہوئے ہیں اپنی ٹانگ کو کہ اس کو جنبش نہیں آنی چاہیے کہ حضور کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ تو ساری توجہ ادھر لگ گئی اور بے اختیار آنسو ٹپک کے حضور کے رخسار پہ گر گئے، اور آقا کریم علیہ السلام بیدار ہو گئے اور کہا ما لک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر ما لک یا ابو بکر کیا ہوا؟ تو اب یہ ہنگامی صورتحال تھی، سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا تھا۔ تو اس مشکل صورتحال میں آپ کا کوئی جتنا بھی عزیز ہو، آپ القابات چھوڑ دیتے ہیں، آپ وہ جو اسلوب ہے آپ کا کلام کا اس کو ترک کر کے ہنگامی صورتحال میں طریق کلام کا بدل جاتا ہے، اور آپ نے زندگی میں یہی دیکھا ہے۔ لیکن محبت جس درجہ کمال پہ تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سانپ بھی تو پکارا جا سکتا تھا، لدغت بھی تو پکارا جا سکتا تھا، حیاتن حیاتن سانپ کہا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ادب کے اسلوب کو، محبت کے قرینے کو ترک نہیں کیا، اس لہجے میں فرق نہیں آنے دیا۔ اس ہنگامی صورتحال میں وہی اسلوب کلام جو حضور سے تخاطب کا ان کا ماضی کا انداز تھا، اسی کو اختیار کرتے ہوئے کہا لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت تھی، یہ ان کی الفت کا رنگ اور آہنگ ہے، اور ان کی محبت کا اسلوب اور انداز ہے۔ تو محبت تو واجبات شرعیہ سے ہے، اور ہر ایک شے سے زیادہ حضور علیہ السلام سے جب تک محبت پیدا نہیں ہوتی اتنی دیر تک وہ محبت ہی نہیں شرعاً مانی جائے گی۔ اس محبت کا تقاضا شریعت میں کیا گیا ہے جو سب سے زیادہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا۔ مورخ اسلام حفیظ جالندری کا اسلوب کتنا دل آویز ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ان کی محبت کو ہمارے اوپر لازم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضور کی ذات ایسی ذات والا صفات ہے کہ جو محبتوں کا مرکز ہے، پوری کائنات ان سے محبت کر رہی ہے۔ یعنی جو خالق ہے وہ خالق ہو کے بھی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے خالق ہو کے، اور فرشتے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، جن بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو سینوں میں دل نہیں رکھتے ان کو بھی حضور سے پیار ہے، ان سے بھی الفت کا ربط و رشتہ ہے۔ جبریل امین جب سورہ الضحیٰ لے کر کے حاضر ہوئے تو مفسرین کے بقول 40 دن کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تھا۔ جو وحی کا انقطاع ہوا وہ 40 دن تک رہا، جس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو 40 دن تک جبریل آئے نہیں تھے۔ تو جب جبریل وحی لے کر آئے تو حضور نے فرمایا جبریل اتنی دیر کے بعد آئے، تو عرض کی انا عبد مامور، حضور میں تو عبد مامور ہوں، حکم کا پابند ہوں، جب حکم ہوگا مجھے آنا ہوگا۔ باقی رہی بات یہ کہ میں آپ کے اشتیاق میں تڑپ رہا تھا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کے۔ تو حضور کا اشتیاق ان کے سینے میں، ان کے دل میں۔ مسلمان تو خیر ٹوٹ کے محبت کرتے ہی کرتے ہیں،
لیکن حضور کی محبت انسانوں کے کلیجے میں اور ان کے سینے میں اور ان کے دلوں میں تو ہے، لیکن آؤ تمہیں میں ایک انوکھی اور البیلی کہانی سناتا ہوں محبت کی۔ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے اور امام سمہودی نے الوفا کے اندر اس کو بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے، خطبے کا بھی آغاز ہی ہوا تھا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس کی آواز صحابہ خود روایت کرتے ہیں کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور جس طرح وہ چلاتی ہے اور چیختی ہے، تو رونے والے کی آواز کچھ اس طرح سے تھی۔ پھر دائیں بائیں دیکھا تو کوئی رونے والا دکھائی نہیں دیتا اور سب حیرت زدہ ہے، حتیٰ ارتج المسجد، یہاں تک کہ جو مسجد ہے وہ گونجنے لگی، اور عجیب کیفیت ہے اس کے رونے کا شور مچا ہوا ہے اور مسجد گونج رہی ہے اور اس کے درد سے سینوں میں دل دہل رہے ہیں، لیکن حیرت یہ ہے کہ رونے والا دکھائی نہیں دے رہا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ایک سمت چلے۔ کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا، آج پہلے دن ممبر بچھایا گیا تھا حضور کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واز کرتے تھے، ایک تنا پڑا تھا دیوار کے ساتھ، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے، تو جو دور والے تھے ان کی آرزو تھی کہ حضور کچھ بلندی پہ تشریف فرما ہو، تو پھر آقا کریم کے لیے ممبر بنایا گیا۔ آج پہلے دن ممبر تیار ہو کے مسجد میں آیا تو انہوں نے ممبر رکھا، اور اس تنے کی ضرورت اب یہاں نہیں رہی تھی تو اس کو اٹھا کے ایک سمت لگا دیا۔ حضور جو ہی ممبر پہ قدم رکھا اور خطبے کا آغاز کیا، حضور کی جدائی میں وہ تڑپنے لگا، رونے لگا۔ کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ روتی ہے، تو وہ یوں رو رہا ہے۔ حضور ممبر سے نیچے اترے اور جا کے اس کو اپنی آغوش میں لے لی۔ اب صحابہ کو پتا چلا رو تو یہ رہا ہے، تو جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ جائے تو اس کی گگی بن جاتی ہے، تو جب تنے کو حضور نے اپنی آغوش میں سمیٹا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی گگی سی بن گئی۔ پہلے تو چیخ رہا تھا، پھر ہچکیاں لینے لگا، پھر حضور اس کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ پھیرتے رہے اور اس کی ہچکیاں بتدریج سسکیوں میں تبدیل ہو گئی، پھر اس کی سسکیاں بھی تھم گئیں اور وہ خاموش ہو گیا۔ حضور نے اس سے کچھ کہا اور واپس ممبر پہ تشریف لے آئے۔ صحابہ کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہوا؟ کبھی درخت بھی روئے ہیں اور درخت بھی خشک، درختوں نے بھی کبھی انسانوں کی طرح چیخو پکار کی ہے، یہ ماجرا کیا ہوا؟ یہ تو انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھا تو جدائی کا صدمہ گوارا نہیں کر پایا، لیکن درخت بھی کبھی روئے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کی آنکھوں میں سوالات دیکھے تو خود ہی ارشاد فرمایا، لو لم افعل ھذا لحن الی یوم القیامہ، لوگوں میں اگر یوں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا وہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے درخت اور خشک تنا۔ رومی نے کہا تھا نا، اس تنے ہنانا در ہجر رسول، زار می نالت چوں ارباب عقول، وہ عقل مند لوگوں کی طرح ہزاروں کتا رو رہا تھا حضور کے ہجر میں۔ اور اس سے بھی عجیب کہانی سناتا ہوں کہ حضور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ جو ہی ان کے قدم احد کی چھاتی پہ آتے ہیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر نازم بئیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم، مگر نازم بئیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم، تو وہ رقص میں آ گیا، وہ جھوم اٹھا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے زور سے اس کے اوپر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کہ اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو اس کا سارا وہ جو
رقص کی کیفیت تھی، اس کے جھومنے کا انداز تھا، وہ تھم گیا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کہانی کو ایک دوسرے موقع پہ بیان کیا جب غزوہ تبوک سے واپس آئے۔ یہ غزوہ تبوک حضور علیہ السلام کا مدینہ المنورہ سے بہت زیادہ وقت جو حضور باہر رہے ہیں تو وہ تبوک کے موقع پہ رہے ہیں۔ ایک لمبی مسافت تھی، اور تبوک کے موقع پہ ہر شے مدینے کی حضور سے اداس ہو گئی تھی، اور یہی موقع تھا کہ لوگ مدینہ المنورہ کے خواتین بھی اور بوڑھے بھی بچے بھی باہر نکل کے حضور کا استقبال کرنے آئے تھے، اور ان کے پاؤں سے جب گرد اڑی تو جس سمت سے تبوک کے مجاہد آ رہے تھے حضور علیہ السلام کے ہمراہ، تو ہوا کا رخ ادھر تھا، تو گرد اڑ کے ان کے اوپر پڑی، تو انہوں نے اس گرد سے بچنے کے لیے اپنے اماموں کے جو عزبے ہیں یہ اپنے ناک کے اوپر رکھ لیے تاکہ اس گرد سے بچ جائیں۔ عمومی طور پہ یہ انسان کرتا ہے، تو حضور نے دیکھا تو حضور نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ان کو پیچھے ہٹا لو، تم جانتے نہیں مدینے کی گرد میں بھی شفا رکھی گئی۔ اللہ اکبر، میں چوم چوم اکھا نہ لاواں، صدقڑے جاواں نی مٹیے عرب دیے۔ اور اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، خنک شہرے کے آنجا دل برست۔ اللہ اکبر، فرمایا اس کی مٹی میں بھی شفا رکھی گئی ہے۔ تو تبوک کا موقع تھا کہ لوگ بھی حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور حضور بھی، ویسے تو حضور جب بھی مدینہ المنورہ کے قریب آتے تو سواری کو ایڑ لگا دیتے، سواری کو تیز کر دیتے، اشتیاق زیارت مدینہ میں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہی تشریف لائے تو سامنے جبل احد نظر آیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ مسجد نبوی سے احد کی زیارت کے لیے جائیں تو احد کے قریب آ کے جو ہے وہ ایک جگہ ہے، وہاں یہ حدیث جلی حروف میں لکھی ہے، جہاں احد شروع ہوتا ہے، احد شریف شروع ہوتے ہی حدیث جلی حروف میں وہاں کی بلدیہ نے لکھی ہے احد جبل یحبنا ونحب۔ یہ حضور نے تبوک سے واپسی پر کہا تھا کہ یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے ذوق میں کہ پھر احد بھی ہمارا پیر بھائی ہوا، کہ ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں اور احد بھی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں جب مدینہ المنورہ حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج اگر ہم پرانا مدینہ ڈھونڈنے نکلیں تو پرانے مکان بھی نہیں ہیں، وہ پرانی چیزیں بھی نہیں ہیں، ظاہر ہے جہاں کچے مکان تھے وہاں عالی نصب ہوٹل بن گئے ہیں، وہ ممیاتی ہوئی بکریاں، وہ جگالی کرتے ہوئے اونٹ، وہ کچی سڑکیں، وہ کنویں اور کنویں کے اندر پڑے ہوئے ڈھول، اب سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں جب احد پہ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں دیکھو اس پہاڑ کو، یہ نہیں بدلا، 14 صدیاں قبل ڈائریکٹ حضور کی نظریں یہاں پڑی تھی، اور حضور علیہ السلام نے کہا تھا احد جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ آج کل وہ احد پر انہوں نے لائٹنگ بھی کر دی ہے۔ تو ایک دم سلام کر کے نکلے تو مسجد نبوی کا ماحول تھا، تو عجیب اس وقت کیفیت پیدا ہوئی۔ تو میرے ساتھ ایک دوست تھا، میں نے کہا کہ وہ آمد ہو رہی ہے، آپ لکھ لو۔ تو مدینے کے شام و سحر اللہ اللہ، کہاں میں کہاں ان کا در اللہ اللہ۔ تو اس طرح چلتے رہے اور وہ لکھتے رہے۔ تو جو ہی باب فہد سے ہم اپنے ہوٹل کی طرف مڑے تو سامنے جبل احد تھا، تو برجستہ جو شعر اس وقت میری زبان پر آیا اور دوست نے لکھ لیا کہ وہ جبل احد پربتوں کا شہنشاہ۔ اللہ اکبر، شعر کا حسن دیکھیے، یہ آورد کا نہیں ہے، آمد کا شعر ہے۔ اور وہاں باب فہد کے سامنے اچانک دیکھ کر کے یہ لفظ عطا ہوئے وہ جبل احد پربتوں کا شہنشاہ، محب شہ بحر و بر اللہ اللہ، محب شہ بحر و بر اللہ اللہ۔ فما احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب قیامت قائم ہوگی تو احد اٹھا کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رکن من اراکین الجنہ، یہ جنتی پہاڑ ہے، 15 کلومیٹر پر پھیلا ہوا پہاڑ،
اس کی اگر شکل دیکھیں اوپر سے تو لگتا ہے جس طرح اس میں محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پتھر بھی ان سے پیار کریں، درخت بھی ان سے پیار کریں. حضور تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے اور کہا حضور میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، اور اونٹ جب دیوانہ ہو جائے تو یہ بالخصوص جو صحرائی علاقوں کے رہنے والے لوگ شاید کوئی یہاں ہو وہ جانتے ہیں بہت خطرناک ہو جاتا ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اونٹ دا کھور جو ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو اونٹ جب پاگل ہو جائے، جب دیوانہ اور مجنون ہو جائے تو پھر یہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اس وقت 4 دیواریاں تھیں، اور اب بھی پرانے باغات مدینہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 4 دیواریاں ہیں. تو وہاں تھا تو حضور کی خدمت میں آ کے صحابی نے عرض کیا تو آقا کریم فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس کے عرض کرنے کا مقصد بھی یہی تھا. اللہ اکبر. صحابی جانتے تھے ہر دکھ کا مداوا اس چوکھٹ سے ملے گا. یہ کوئی مجھے تو آ کے نہیں پوچھتا. آپ جب بھی مجھے پوچھنے آتے ہیں کوئی مسئلے پوچھنے آتے ہیں، کبھی آپ کوئی ایسی چیز کے لیے تو نہیں آئے جو میرے ڈومین میں نہ آتی ہو. وہ آپ تو اسی کو پوچھتے ہیں نا جو میرے دائرہ کار میں آتی ہے. اب صحابی کا اونٹ پاگل ہو گیا اور وہ آیا حضور کے پاس ہے. اسے پتا ہے ہر درد کا مداوا اس چوکھٹ سے ملے گا. آقا کریم نے نہیں کہا میاں اونٹ پاگل ہو گیا ہے مجھ سے تو کوئی شرعی مسئلہ پوچھو. حضور بھی اس کے ساتھ چل دیے. صحابہ کہتے ہیں ہم ڈرے، اس لیے ڈرے کہ اونٹ جب پاگل ہو جاتا ہے تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. خیر جب حضور تشریف لے باغ میں تو دور دوسرے کنارے اونٹ تھا. حضور کو دیکھا تو وہ بھاگ کر کے آیا، اور ہمارے دل کے اندر ایک خوف تھا کہ کہیں حضور کو کوئی غضب نہ پہنچا دے. لیکن جو ہی وہ قریب آیا اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور اونٹ بڑبڑانے لگا جس طرح کچھ کہتا ہو. تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ شکایت کرتا ہے، اور پھر ان کو شکایت بتائی اور فرمایا کہ اس کے کام تم زیادہ لیتے اور چارہ کام دیتے ہو. جب اونٹ کی اس محبت کو، امڑتے جذبے کو اور اس کی سجدہ ریزی کو صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی نحنو احق کو ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ہمارا زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. جب یہ اونٹ ہو کے سجدہ کر رہے ہیں تو ہم تو آپ کی امتی ہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے تو ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں. تب حضور نے فرمایا تھا کہ میری شریعت میں اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. تو جانور کیا، پتھر کیا، درخت کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے پیار کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے اپنی مسند کے اندر کانا وحشن لآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور کے خاندان کے ہاں ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، ممولہ تھا، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا. اور جب آقا کریم گھر میں ہوتے تو وہ کسی کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا تھا، اور جب آقا کریم باہر تشریف لے جاتے اضطربا تو وہ مضطرب ہو جاتا. کبھی دیوار پہ، کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی فرش پہ، وہ بے چین ہو کے گھومتا رہتا. اور جب حضور دوبارہ تشریف آتے اس کے دکھی دل کو دوبارہ قرار آ جاتا. اور باقاعدہ صحابہ کہتے ہیں اور حضور کے اہل خاندان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی یہ کیفیت دیکھی کہ گھر نہیں ہے حضور تو اس کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی تھی، اور جو ہی حضور گھر تشریف لے آتے تو اس کے دل کو سکون ہو جاتا، دل کو قرار مل جاتا. تو پتھر کیا، درخت کیا، چوپائے کیا، پرندے کیا. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور گزرتے تھے تو سلام کہا کرتا.